فور گاڈ سیک چلانا بند کرو۔ اتنا بچہ اندر ڈلواتے ہوئے تو نہیں چیخی ہوگی جتنا شور مچا کر اب میرا دماغ خراب کر رہی ہو۔ چھوڑو میرا کالر، شوہر نہیں ہوں تمہارا۔ درد سے تڑپتی ماہا کی چیخیں سن کر اب بالاج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ 9 ماہ بعد حویلی لوٹ رہا تھا تاکہ زبردستی پلے بانے کی لڑکی کو طلاق دے کر رشتہ ختم کر سکے، مگر راستے میں ہی اسے حاملہ عورت سڑک پر مدد مانگتی نظر آئی جس نے چادر سے منہ ڈھک رکھا تھا۔ ہمدردی میں سے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے جانے لگا۔ جب وہ گاڑی میں ہی بچہ پیدا کر چکی تھی، بالاج نے گھن کھاتے ہوئے بچے کو اٹھایا جو رو رہا تھا، اور تبھی نظر اس لڑکی کے ہاتھ پر گئی۔ بالاج کو جھٹکا لگا کیونکہ یہ تو اسی کی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں مما جان، جب تک وہ لڑکی اس گھر میں موجود ہے میں اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ آپ مجھے بار بار فورس نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے ملنا ہے تو میں ڈرائیور کے ہاتھ گاڑی بھجوا دیتا ہوں۔ آپ یہاں آ جائیے، میرے پاس رہیے، پھر کچھ دنوں بعد واپس چلی جائیے گا، لیکن میں واپس حویلی نہیں آ سکتا۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سناتا ہوا ایک گہری سانس خارج کر کے بولا تھا۔ کبھی جو حویلی میں دن رات گزار دیا کرتا تھا، شہر جانے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہی اب کتنے مہینوں سے حویلی میں گیا ہی نہیں تھا۔ حاکمہ بیگم کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ کھانستے ہوئے کہنے لگی کہ تم بس ہمیشہ اپنی ماں کو ہی غلط سمجھنا۔ تمہیں یہی لگتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہاری زندگی کو لے کر جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ غلط ہیں۔ ہم نے کبھی تمہارا بھلا چاہا ہی نہیں، مگر یاد رکھنا تم جو ضد پکڑ کر بیٹھے ہو نا، اب اپنی ماں کا مرا ہوا منہ ہی دیکھو گے۔ مجھے تو لگتا ہے جب میں مر گئی تب بھی تم میری میت پر آؤ گی ہی نہیں، اسی ضد کے ساتھ، کیونکہ میرا جنازہ حویلی کے صحن میں پڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم بھی غیروں کی طرح قبرستان میں پہنچنا، اور اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتار دینا، کیونکہ اتنا تو میں جان ہی چکی ہوں کہ اب میں زیادہ دن جی نہیں پاؤں گی، لیکن مجھے دل میں یہ حسرت ہمیشہ رہے گی کہ میں اپنے آخری دنوں میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے نہ دیکھ سکی، وہ بیٹا جس کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ الفاظ سن کر بالاج کی روح تک کانپ چکی تھی۔ وہ جو بڑے پرسکون انداز میں صوفے پر نیم دراز ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، جھٹکا کھا کر سیدھا ہو گیا۔ وہ حویلی کا سب سے لاڈلا اور چھوٹا بیٹا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کے 4 بڑے بھائی موجود تھے، لیکن چونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا اس لیے سب گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ ان سب نے اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا، اور وہ ان سب میں اپنی ماں سے سب سے زیادہ اٹیچ تھا۔ اپنی ماں کی الفاظ سن کر وہ کہنے لگا کہ اماں جان، خدا کا واسطہ ہے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں۔ آپ جانتی ہیں جب میں آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن لوں تو میرا سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ مجھے اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے۔ لیکن تب تک کال بند ہو چکی تھی۔ اس کی ماں خفگی سے روتے ہوئے کال بند کر گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ماں کے نمبر پر کتنی ہی بار کال ملانے کی کوشش کی تھی، مگر موبائل آف ہو چکا تھا۔ بڑے ضبط کے ساتھ اس نے اپنے بڑے بھائی کو کال کی تھی، جنہوں نے 2-3 رنگ بیل بجنے کے بعد کال اٹھا لی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میری اماں جان سے بات کروائیں، مگر شاید اماں جان نے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ وہ اسے ٹالتے ہوئے کہنے لگے کہ اماں جان سو چکی ہیں، تم صبح ان سے بات کر لینا، اور ہو سکے تو ایک دفعہ حویلی کا چکر ضرور لگانا اپنی اماں کے لیے۔ بالاج کال بند کر کے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خاموش سا ہو چکا تھا۔ کچھ مہینے پہلے اس حویلی میں جو کچھ ہوا تھا، اس کے در و دیوار اب اسے کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ یوں زبردستی بھی کریں گے، بغیر کسی غلطی کے اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن اپنی ماں کی خاطر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت گاؤں کے لیے نکلے گا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی اماں جان کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے فوراً گاڑی کی چابی اٹھا کر اس نے اپنے فلیٹ کو لاک کیا تھا اور گاؤں کی جانب چل پڑا تھا۔ بار بار ماضی کے گزرے لمحات اس کی نظروں کے سامنے آ رہے تھے۔ کچھ سسکیاں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں، اور پھر اگلے ہی لمحے ایک بار پھر اس کا حلق تک کڑوا ہونے لگا تھا۔ وہ بے دہانی میں گاڑی چلاتا ہوا کچے روڈ پر اتر چکا تھا جو سیدھا اس کے گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ ذہن میں پھر سے پرانے خیالات کھلنے لگے تھے۔ خدا را میری بات پر یقین کریں، آپ خود مجھے بیڈ پر گھسیٹ کر لائے تھے،
میں کیا اتنی کردار سے گری ہوئی دکھائی دیتی ہوں جو جان بوجھ کر اپنے وجود پر موجود لباس کو تار تار کروں گی اور آپ پر الزام لگاؤں گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے میری تنہائی کا فائدہ اٹھایا تھا، میں جان بوجھ کر اس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی وہ گاڑی کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز بڑھا چکا تھا۔ غصے سے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مار کر بولا، اگر تم اس وقت میری گاڑی کے سامنے ہوتی نا تو خدا کی قسم میں تمہیں گاڑی سے اڑا کر رکھ دیتا۔ تمہاری وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور ہو چکا ہوں، بس اب تو فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ میں آ رہا ہوں حویلی ماں پارا، اور اگلی صبح تمہاری اس حویلی میں آخری صبح ہوگی۔ میں تمہیں طلاق دے کر دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا، اور دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ تم جیسی سو کال لڑکی کی وجہ سے میں کیوں اپنے گھر والوں سے دور رہوں؟ تم وہاں سب کی لاڈلی چہیتی بنی ان سب کے بیچ رہ رہی ہو۔ وہ ساری محبت، وہ سارا پیار جس پر میرا حق تھا، وہ تم بٹور رہی ہو، اور میں پل پل تڑپتا اپنے گھر والوں سے دور رہ رہا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ یہی سب کچھ کہتا اپنی آنکھوں میں سرخی لیے گاڑی چلا رہا تھا کہ تبھی ایک کالا سیاہ حویلا اپنی گاڑی کے آگے دکھائی دیا تھا۔ اس نے بڑی زور سے گاڑی کو بریک لگا کر گاڑی کو دوسری جانب موڑا تھا، اور ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ گاڑی رک چکی تھی، لیکن کچے روڈ پر یوں اچانک بریک لگانے کی وجہ سے ہر سو دھول اٹھنے لگی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں اسے کوئی چوٹ تو نہیں پہنچی۔ جس طرح کالی چادر میں وہ وجود چھپا ہوا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی عورت ہی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا، گاڑی کے ہیڈ لائٹس آن تھی، اور وہ لڑکی ابھی بھی وہیں سڑک کی ایک طرف بیٹھی پیٹ پر ہاتھ رکھے دبی دبی سسکیوں میں چلا رہی تھی۔ ایک دم سے بالاچ کو غصہ آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ اندھی ہو گئی ہے کیا؟ سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر کون گاڑی رکواتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ میں گاڑی تیزی سے آپ پر ہی چڑھا دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ غصے سے دھاڑ کر بولا تھا، اور وہ درد سے سسکتے ہوئے کہنے لگی کہ میں مرنا ہی چاہتی تھی۔ خدا را مجھ پر احسان کر دو، یہ گاڑی مجھ پر چڑھا دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اس کی دکھی ٹوٹی ہوئی آواز سن کر ایک پل کو بالات چپ ہوا تھا، غور سے اسے دیکھنے لگا۔ پیٹ سے چادر ابھری ہوئی تھی، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ لڑکی حاملہ ہے، اور شاید اس وقت اس کا آخری وقت چل رہا ہے۔ وہ فوراً اس کے قریب آیا، آس پاس دیکھا، نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ کہنے لگا کہ آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو اس وقت شاید ہاسپٹل ہونا چاہیے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے کیا؟ وہ روتے ہوئے بس سسک رہی تھی، بڑی مشکل سے زمین سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں صرف اور صرف ایک بوجھ کی طرح ہوں اور کچھ نہیں ہوں۔ میں سوچ رہی تھی یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو میری زندگی بدل جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو درد میں نے سہے ہیں وہ میرا بچہ نہ سہے۔ لیکن تبھی درد کی شدت اس قدر بڑھی کہ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ بالاج نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ ابھی بھی اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ بالاج ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، اس کے دل میں خدا ترسی جاگ چکی تھی۔ فوراً اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھیں محترمہ، آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، لیکن خودکشی حرام ہے۔ کیا آپ کو یہ نہیں پتا؟ میں آپ کو ابھی ہاسپٹل چھوڑ کر آتا ہوں، کم از کم میں آپ کو یہاں پر مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے وہیں سے گاڑی کو ریورس کیا تھا اور سیدھا دوسرے روڈ پر ڈال دی تھی۔ دوسرا روڈ ہاسپٹل کی طرف جاتا تھا۔ وہ لڑکی درد سے تڑپ رہی تھی، درد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور تبھی گاڑی میں سے کچھ گیلا گیلا محسوس ہونے لگا۔ بے ساختہ نظر بالاج کی گاڑی کی نچلی طرف گئی تھی، جہاں پر کالے رنگ کا میٹ اب گیلا ہو چکا تھا۔ اس کی سیٹ بھی گیلی ہو رہی تھی۔ بالاج کو تھوڑی گھن سی بھی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ پلیز کنٹرول کرو خود کو، میری گاڑی کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں نے تو آج تک کسی کو گندے جوتوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں گھسنے تک نہیں دیا، اور تم میری گاڑی میں یہ گند مچا رہی ہو۔ پلیز تم یہ سب کچھ مت کرو۔ اسے آنے لگی تھی۔ وہ انتہائی صفائی پسند قسم کا شخص تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے گاڑی کو ہاسپٹل کی طرف بھگانا شروع کر دیا، مگر تبھی اس لڑکی کی حالت مزید خراب ہونے لگی تھی۔
وہ اپنی ٹانگیں کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ بالاج کا تو اپنا سانس پھولتا چلا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ تیز ڈرائیو کرتا ہوا ہاسپٹل تک پہنچا تھا اور حواس باختہ انداز میں اندر جا کر اس نے نرس کو بتایا تھا کہ میری گاڑی میں ایک پیشنٹ ہے جن کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، پلیز آپ میرے ساتھ جلدی چلیے۔ جیسے ہی نرس نے اسے آ کر دیکھا تو وہ لڑکی گاڑی سے باہر نکلنے والی حالت میں بالکل بھی نہیں تھی۔ فوراً گاڑی کے آس پاس ہی پردے لگا دیے گئے اور ڈاکٹرز بھی باہر ہی آ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ ڈیلیوری یہیں پر ہوگی، آپ پلیز ان پیپرز پر سائن کر دیں۔ لگتے کیا ہیں آپ ان کے؟ تبھی دوسری ڈاکٹر کہنے لگی کہ ظاہری سی بات ہے، رات کے اس وقت اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے تو اس کا ہسبینڈ ہی ہوگا نا۔ بالاج تو اقبال کو کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، ایک عجیب ہی کیفیت میں مبتلا تھا، اور یوں اس نے ان پیپرز پر سائن بھی کر دیے تھے۔ دور کھڑا ہوا وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا جب اس کی گاڑی میں سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی تھی، اور پھر فوراً اسٹریچر پر ڈال کر بچے اور لڑکی کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا۔ جب اس نے آگے بڑھ کر اپنی گاڑی کی حالت دیکھی تو اسے شدید غصہ ہی آ رہا تھا۔ دل تو اس کا یہی تھا کہ اس لڑکی کو یہیں چھوڑ کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے، لیکن تبھی اسے اندر بلایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر راہداری میں داخل ہوا تو نرس نے ایک بچہ لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ لیں، بیٹا ہوا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ بالاج اس معصوم سے بچے کو دیکھ کر دنگ سا رہ چکا تھا، جس کی گود میں آتے ہی رونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں مگر نمی سی اٹھنے لگی تھی۔ وہ خود اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہاں پر جتنے بھی ڈاکٹر اور نرسز موجود تھی وہ اسے اس کا باپ سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا، اور نہ اس بچے کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتا، اس نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا اور نرس کو بچہ واپس کیا، جس نے بچے کو انکیوبیٹر میں لگا دیا تھا۔ ہمدردی کے ناطے اس نے ہاسپٹل کے بلز بھی ادا کر دیے تھے، اور پھر موقع پا کر گاڑی میں بیٹھ کر رفو چکر ہو چکا تھا۔ گاڑی اس نے سروس اسٹیشن پر کھڑی کی تھی، اور پھر جب حویلی پہنچا تو فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ ادھر فجر کی اذانیں ہو رہی تھی اور یہاں بالاج سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جو کہ کرسی پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ بالاج اپنی ماں کو نماز پڑھتے دیکھتا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی وہ اٹھنے لگی تو بالاج کو اپنے سامنے دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چل کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم بالاج ہو؟ یا خدایا، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ لیکن اگلے ہی پل بالاج اپنی ماں کا ماتھا چوم کر ان کے سینے سے لگ چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہیں بالاج کے آنے کی خبر سن کر اس کے چاروں بھائی اور بھابیاں بھی اٹھ کر آ چکی تھی۔ سب کے چہرے پر ایک حیرت بھری خوشی تھی۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ بالاج کبھی واپس بھی آئے گا۔ اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہی اس نے زیادہ تر وقت گزارا تھا، اور ایسے میں ایک بار بھی اس کا دھیان اس لڑکی کی طرف نہیں گیا تھا جو کچھ مہینے پہلے زبردستی اس کے سر پر باندھ دی گئی تھی۔ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر اماں جان کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ تو چند روز میں اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، اور پھر آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا، مجھ سے وعدہ کرو کہ اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ میں مزید اتنا لمبا عرصہ تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ میں مانتی ہوں کچھ ماہ پہلے تمہارے ساتھ زبردستی کر دی گئی تھی، لیکن بیٹا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فون پر نہیں کی جاتی۔ میں تمہیں اپنے سامنے بلا کر کچھ کہنا چاہتی تھی، اور یہی کہنا چاہتی تھی کہ میری موجودگی میں تم اس لڑکی کے حق میں ایک بہتر فیصلہ کر دو۔ ایک بار پھر اپنی ماں کے منہ سے اس لڑکی کا نام سن کر بالاج کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس گھر میں رہ رہا تھا، لیکن اس لڑکی کو تو مکمل طور پر بھولا ہی بیٹھا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی دکھائی دے رہی تھی۔ وہیں اس کے دماغ میں بھی کئی سوالات بنتے تھے کہ اتنے روز سے اس گھر میں رہ رہا ہے، لیکن وہ لڑکی اسے دکھائی کیوں نہیں دی تھی؟ کیا وہ پہلے ہی اس گھر سے جا چکی تھی، یا پھر اس کے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی؟ اس سے پہلے کہ اماں جان اس سے کوئی بات کرتی، اچانک دروازہ کھلا اور اس کی بڑی بھابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں سوپ تھا۔ بڑی عجیب سی معنی خیز نظروں سے اماں جان کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے اماں جان، آپ کو پتا تو ہے ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہے، لیکن آپ پھر سے
آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہیں۔ چلیں شاباش، میں آپ کو سوپ پلاتی ہوں، پھر آپ کو سونا بھی تو ہے۔ لیکن اماں جان فوراً بے چین ہو کر کہنے لگی کہ نہیں، تم ابھی جاؤ، مجھے بالاج سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن بالاج فوراً کہنے لگا کہ باتیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی اماں جان، آپ ابھی سوپ پی لیجئے۔ لیکن جس طرح اس کی ماں عجیب سی کشمکش کا شکار تھی، اس نے بھابھی سے کہا کہ آپ سوپ یہاں پر رکھ دیں، میں خود ان کو پلا دوں گا۔ مگر تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ نمبر غیر شناسا تھا۔ وہ موبائل لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو دوسری جانب سے ہاسپٹل سے کال تھی۔ نرس بڑے ہی گرجدار آواز میں کہہ رہی تھی کہ کیسے شوہر ہیں آپ کی بیوی یہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اور آپ انہیں چھوڑ کر یوں رفو چکر ہو گئے ہیں جیسے وہ کوئی راہ چلتی عورت تھی جسے آپ ہاسپٹل چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، جلد از جلد ہمیں بی پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے۔ بلڈ بینک میں بلڈ موجود ہی نہیں ہے، اور پلیز آ کر پیمنٹ بھی سبمٹ کروائیں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، بیوی سے آدھی آدھی رات کو رومانس بھی کر لیتے ہیں، بچہ بھی اندر ڈال دیتے ہیں، لیکن جب خرچوں کی باری آئے اور بیوی کی صحت کی باری آئے تو بھول ہی جاتے ہیں۔ بالاج اس نرس کی باتیں سن کر اندر ہی اندر تلملا چکا تھا۔ وہ کہہ تو دینا چاہتا تھا کہ میں کوئی شوہر نہیں ہوں اس کا، نہ ہی وہ میری بیوی ہے، میں تو بس اس پر ترس کھا کر اسے ہاسپٹل چھوڑنے آیا تھا۔ لیکن اس کا ضمیر اسے یہ گوارا نہیں کر رہا تھا۔ بار بار اسے وہ بچہ یاد آ رہا تھا جسے ڈاکٹر نے اس کی گود میں ڈالا تھا اور کہا تھا کہ یہ لیجئے، بیٹا ہوا ہے۔ بچے کی ہی ایک عجیب سی محبت تھی، یا پھر انسانی ہمدردی، کہ وہ کال بند کرتا فوراً ہاسپٹل کی طرف گاڑی دوڑا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل میں پہنچا تو اس لڑکی کی حالت کافی خراب تھی۔ فوراً اس نے سارے پیسے جمع کروائے تھے۔ اس کا بلڈ بھی بی پازیٹیو ہی تھا، اس لیے اس نے خود ہی بلڈ دینے کا سوچا تھا۔ وہ جس بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، کچھ دوری پر ہی وہ لڑکی بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جس کا رخ دوسری طرف تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ درد سے کراہتی تھی۔ اس کی آواز نہ جانے کیوں بالاج کی دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ سر کے نیچے بازو رکھے اس لڑکی کی سسکیوں میں کہیں کھو چکا تھا، کیونکہ اس کی سسکیاں کچھ ماہ پہلے والی سسکیاں یاد دلا رہی تھی۔ کچھ ماہ پہلے کا وقت اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا، جب وہ پہلی بار اپنی اماں جان کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہا تھا۔ غصے سے کہنے لگا، آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں اماں جان؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کسی ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں جسے میں جانتا تک نہیں، نہ میں اس سے ملا نہ میں نے اس سے بات کی۔ کم از کم آپ اپنے زمانے کی روایات کو مجھ پر مت تھوپیں۔ میں ایک پڑھا لکھا لڑکا ہوں، میرے دوستوں کو پتہ چلا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، کیا کہیں گے کہ میں اتنی اعلیٰ شخصیت رکھنے والا لڑکا، جو ہمیشہ سے ہی اپنی لائف پارٹنر کو لے کر انتہائی حساس رہا، اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جسے اس نے دیکھا تک نہیں، جسے آئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، اور میرے والدین زبردستی میری شادی اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ میری لائف کے ساتھ کوئی مذاق چل رہا ہے اماں جان؟ وہ بڑے غصے سے بولا تھا۔ سامنے بیٹھی حاکمہ خاتون نے اپنے بیٹے کی جب آواز بلند ہوتی دیکھی تو فوراً اٹھ کر اسے کہنے لگی کہ اس لیے تمہیں شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہمیں شہر کے طور طریقے اس لیے نہیں پسند کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کو یوں ہی بگاڑ رہے ہیں۔ آج سے پہلے اس خاندان میں جب بھی شادی کی گئی تو والدین کی مرضی سے ہی کی گئی ہے۔ لڑکی تم نے دیکھی نہیں دیکھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا، تمہیں تو اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے کہ تمہاری اماں جان نے جس لڑکی کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہوگی۔ تم سے پہلے بھی تو تمہارے بڑے 3 بھائی ہیں، ان کی بیویاں بھی میں اپنی پسند سے ہی لائی ہوں، اور انہوں نے اس وقت اپنی بیوی کو دیکھا جب وہ ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے، تمہارے والد صاحب نے بھی مجھے تبھی دیکھا تھا جب میں دلہن بن کر ان کے کمرے میں موجود تھی۔ شادی سے پہلے ملنا ملانا اور اس طرح کی عجیب و غریب رسومات سے تو ہم کوسوں دور ہیں، حاکمہ خاتون نے بڑے ہی گرجدار لہجے میں کہا تھا۔ بالاج تو اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، کہنے لگا کہ پہلے جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن میں اب اس لڑکی سے بالکل شادی نہیں کروں گا۔ ماہپارہ حاکمہ خاتون کی منہ بولی بہن کی بیٹی تھی۔ زمینوں کے تنازع کی وجہ سے جھگڑا کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔
کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے اور سبھی مقابل فریق نے پیسے دے کر پنچایت میں یہ فیصلہ کروایا تھا کہ اگر ماں پارا کو اس بڈھے جاگیردار کی بیوی بنا دیا جائے تو وہ سارا قرض معاف کر دے گا۔ ماں پارا کی بیوہ ماں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پہلے بھی وہ جھگڑوں کی وجہ سے اپنا شوہر کھو چکی تھی۔ ایسے میں سے روتے ہوئے حاکمہ خاتون کو ہی کال کی تھی اور حاکمہ خاتون نے فوراً فیصلہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنے گاؤں بلوا رہی ہوں اور اب یہ میری بہو بنے گی۔ دیکھتی ہوں کیسے کوئی تمہاری بیٹی کی زندگی خراب کرتا ہے۔ یوں چند گھنٹے پہلے آنے والی لڑکی، جو کہ ابھی تک بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، بالاج خانزادہ نے اسے صرف عقب سے ہی دیکھا تھا اور بس اپنی ماں کی بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ آج تک اس گھر میں ہمیشہ حاکمہ خاتون کی ہی چلی تھی۔ ان کے فیصلے کے سامنے تو جہانگیر صاحب بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا فیصلہ سب بچوں کو ماننا ہر حال میں پڑتا تھا۔ حاکمہ خاتون نے جب فیصلہ سنایا تو بڑے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر بالاج رہ گیا۔ کہنے لگا، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں بتا رہا ہوں میں دوبارہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہو کر بالکل بیواؤں جیسی زندگی گزارے گی اور آپ بھی یہ بھول جائیے گا کہ آپ کا کوئی چوتھا بیٹا بھی ہے۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی دہلیز سے ایسا باہر جاؤں گا اور پھر کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ وہ بڑے غصے سے یہ سب باتیں کہہ رہا تھا، لیکن حاکمہ خاتون کا فیصلہ بدل نہ سکا۔ اس کے بعد بھی وہ لڑکی چادر میں لپٹی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہاں گھر کے سب افراد موجود تھے اور چند قریبی دوست بھی، اور ان سب کی موجودگی میں نکاح کر دیا گیا تھا۔ غصے سے بالاج بھرا پڑا تھا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا کہ اس نے کیسے اس لڑکی کو قبول کیا تھا۔ اس کے کان میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، ماں پارا۔ اس لڑکی کا نام ماں پارا تھا، جس کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ اسے اس قدر شدید نفرت اس لڑکی سے ہو رہی تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے اس کی بھابیاں اس کی بیوی کو اس کے کمرے کی طرف لے کر جا رہی تھی، اس کا تو خون اندر تک کھولتا چلا جا رہا تھا۔ آج تک اس نے اپنی کبھی کزنز کو یا دوستوں کو اپنے کمرے میں گھسنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسے اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں آئے یا بیٹھے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کے کمرے میں گئی تو وہ گھر سے باہر جانے لگا، لیکن حاکمہ خاتون نے اس وقت بھی اس کے پیروں میں زنجیر ڈالی تھی۔ کہنے لگی کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ تمہاری دلہن کمرے میں بیٹھی ہے اور تم آج کی رات ہر حال میں اس کا حق ادا کرو گے، سمجھے؟ تمہاری بیوی ہے وہ اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ اس وقت تمہیں ہمارا فیصلہ برا لگ رہا ہوگا، لیکن یقین مانو وہ لڑکی بہت اچھی ہے، بے تحاشا اچھی، اور پھر تم اپنے آپ کو خوش قسمت جانو گے۔ لیکن بالاج جو سبھی رشتے ناتے اپنے گھر والوں سے توڑ کر وہاں سے چلا جا رہا تھا، ایک دم اس کے دماغ کو جھٹکا لگا۔ بھلا اس لڑکی کو وہ یوں آزاد کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے، جو اچانک سے اس کی زندگی اتھل پتھل کر چکی تھی؟ اگر وہ نہ ہوتی تو آج اس پر یہ وقت بھی نہ آتا۔ وہ غصے سے کمرے میں آیا تھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھونگھٹ کو اٹھانے کی تو اس نے زحمت بھی نہ کی تھی۔ اسی حالت میں اس کے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، ہاں اب بولو۔ میں تو کہتا ہوں اس سے تو اچھا تھا تم اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کنویں میں گر کر مر جاتی یا پھر زہر کھا لیتی۔ کم از کم میری زندگی تو تمہاری وجہ سے یوں برباد نہ ہوتی۔ میں آج تمہیں بالکل نہیں چھوڑنے والا، تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے کر رہوں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے بالاج خانزادہ سے شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ لڑکی سسک رہی تھی، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ اماں جان نے اور خالہ جان نے جو فیصلہ کیا میں تو بس اسی کو مان رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مجھے غصہ کرنے والے مردوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں یہیں کسی کونے کھدرے میں پڑی رہوں گی، آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن پلیز مجھے مارنا مت۔ لیکن بالاج کو اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر دھکا دے کر بستر پر گرا چکا تھا۔ اس پر جھکتا چلا گیا اور پھر اپنا ایسا روپ اسے دکھایا کہ وہ کس طرح سختی سے اس موم سی لڑکی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ وہ نرم نازک سی لڑکی اس کے پہلو میں گرفت میں کسمسا رہی تھی، سسک رہی تھی، لیکن بالاج خانزادہ کو اس پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے وجود میں
سرایت کرتا چلا گیا اور وہ چیخ بھی نہ سکی تھی جب تک بالاج نے اپنا غصہ اور اپنا جنون اس کے وجود میں نہ انڈیل دیا، تب تک اس نے اس لڑکی کو اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا تھا۔ پھر جب اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا، پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا، تو اس کا غصہ بھی ایک پل کو کم پڑا تھا، لیکن نفرت آڑے آ چکی تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور وہ لڑکی بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی بس سسکے جا رہی تھی۔ بالاج نے اسے اسی حالت میں چھوڑا اور پھر وہاں سے باہر چلا آیا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سیاہ ترین رات تھی، جب اس لڑکی کو اسی حالت میں چھوڑ کر شہر چلا آیا تھا، اور پھر اتنے مہینے بعد اس لیے واپس لوٹ رہا تھا کیونکہ حاکمہ خاتون کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ بار بار وہ اس کی منتیں کرتی، اس سے کہہ رہی تھی کہ ایک بار گھر آ جاؤ، میری بات سن لو، ورنہ بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ بالاج ابھی بھی ان خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب اسے اس کے سسکنے کی آواز ایک بار پھر اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہونے لگی۔ مت مارو مجھے، پلیز مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، مت مارو مجھے، میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا، میں سارے کام کر تو رہی ہوں، خدارا مت مارو، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی آنکھیں بند کیے شور مچانے لگی تھی جب بالاج فوراً اٹھا۔ بڑے دھیان سے سب نے بازو سے سرنج الگ کی تھی۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو دیکھا تو اس نے فوراً ہی بالاج کا بازو پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگی کہ مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا بچہ مر جائے گا، اس کو کچھ مت ہونے دیجیے گا، یہ تو معصوم سی جان ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ بالاج کی نظریں تو ایک پل کو اس کے چہرے پر ہی ٹک چکی تھی۔ شاید ہی آج سے پہلے اس نے اپنی زندگی میں اس قدر خوبصورت لڑکی دیکھی ہو جتنی اس وقت اس کے سامنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ زچگی کے درد کے بعد وہ کافی کمزور دکھ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ بے ساختہ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، کیا ہو گیا آپ کو؟ لگتا ہے آپ خواب میں ہیں، اپنی آنکھیں کھولیے، کچھ نہیں ہوا، آپ کو کوئی نہیں مار رہا۔ یوں اس کے جھنجھوڑنے پر وہ لڑکی آنکھیں کھول چکی تھی۔ جیسے ہی اپنے سامنے بالاج کو دیکھا تو ہڑبڑا کر فوراً سیدھی ہوئی تھی، آس پاس دیکھنے لگی، کہنے لگی، میں کہاں پہ ہوں اور اب آپ کون ہیں؟ وہ جس قدر خوبصورت تھی، اس کی آواز اس سے بھی زیادہ دلکش تھی۔ وہ اسے بتانے لگا کہ میں آپ کو ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میرا بچہ کہیں ان ظالموں نے مار تو نہیں دیا؟ تبھی نرس اندر آ چکی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ ریلیکس، ارے آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو آپ کے پاس لاتے ہیں، آپ اسے اپنا دودھ پلائیے گا۔ یہ سن کر کے اس کا بیٹا ہوا ہے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی اور بالاج اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ جیسے ہی نرس اس کا بیٹا لے کر آئی تو اسے دیوانہ وار چومنے لگی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے نہ جانے میں نے کتنی ہی مشکلات دیکھی ہے، میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گی۔ میں جانتی ہوں میرے ساتھ ساتھ تم نے بھی اس گھر میں بہت مار کھائی ہے، لیکن اب تمہیں دوبارہ اس گھر میں نہیں لے کر جاؤں گی۔ میں اپنے بیٹے کو کہیں بھی لے جاؤں گی، لیکن دوبارہ ان ظالموں کے شکنجے میں نہیں آنے دوں گی۔ بالاج اس کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا، پھر ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کا شوہر کون ہے؟ شوہر کا سن کر وہ کہنے لگی کہ مر گیا ہے، وہ مر چکا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ ایک بار نہ سوچا کہ میرے پیٹ میں انہی کا وارث پل رہا ہے۔ مجھ سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا، اور میں اپنے بچے کو اپنا محافظ سمجھ کر اسے پالتی رہی۔ میں نے بڑی دعائیں مانگی تھیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹی ہوئی تو وہ بھی میری طرح ظلم ہی سہے گی، لیکن اگر بیٹا ہوا تو کسی نہ کسی روز میرا بازو تو بنے گا۔ اس لڑکی کی باتیں بالاج کے دل پر سیدھا اثر انداز ہوئی تھی، اور اس شام ڈاکٹرز نے اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی کر دیا تھا۔ ویل چیئر پر بٹھا کر وہ اسے ہاسپٹل سے باہر لایا تھا تو وہ بڑی خالی خالی نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی منزل تھی، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، اور یہی وقت تھا جب بالاج نے اسے کہا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے ویران نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگی کہ میرا نام ماہا ہے، کیا آپ مجھ پر ایک آخری احسان کر سکتے ہیں؟ مجھے کسی اچھے سے ہاسٹل
یا دارالامان میں چھوڑ سکتے ہیں اور مزید احسان کر سکتے ہیں مجھے کوئی نوکری مل جائے جس سے میں اپنا خرچ خود اٹھا سکوں۔ بالاج اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اپنے پیروں پر چل کر ہاسپٹل سے باہر نہیں آ سکتی تھی، ایسی حالت میں وہ نوکری کہاں کرتی؟ اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، وہاں پر آپ سیف رہیں گی۔ ماہا مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ بالاج کہنے لگا کہ دیکھیے، یہاں شہر میں میرا فلیٹ ہے جو کہ خالی رہتا ہے، ان دنوں میں گاؤں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، تو آپ یہاں پر جب تک دل چاہے رہ سکتی ہیں، آپ کو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر جب آپ کی طبیعت سنبھل گئی تو آپ کے لیے کسی اچھی جاب کا بھی بندوبست کر لوں گا، لیکن میرے خیال سے 1-2 مہینے آپ کو مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اس وقت کوئی اور ٹھکانہ ماہا کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد فلیٹ میں آ چکے تھے۔ بچے کو اٹھائے اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ویسے تو بالاج نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جس کے غیر موجودگی میں فلیٹ کی صاف صفائی بھی کر دیتا اور اس کا کھانا بھی تیار کر دیتا تھا، مگر چونکہ یہاں پر ماہا اکیلی رہنے والی تھی اس لیے اس نے ملازم سے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو یہاں پر بھیج دو، جب تک یہ لڑکی یہاں پر موجود ہے تب تک تمہاری بیوی یہاں پر 24 گھنٹے رہے گی۔ یوں جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ملازمہ پہلے سے ہی موجود تھی، اس کا کمرہ الگ سے تیار کر دیا گیا تھا اور کھانا بھی تیار تھا۔ ماہا بالاج کا شکریہ ادا کرتی کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی اور پھر اپنے بچے کو پیار کرنے لگی۔ بالاج اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا جب اس نے بہت ساری ہمت کی تھی کہ جا کر اس سے پوچھے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس کا شوہر کیسے مرا، لیکن شاید وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اس لیے اس نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ تبھی اس کے موبائل پر بڑے بھائی کی کال آئی تھی۔ حاکمہ خاتون کی طبیعت بگڑنے لگی تھی، اس نے ماہا کو وہیں چھوڑا تھا اور پھر واپس گاؤں آ چکا تھا۔ فوراً انہیں قریبی ہاسپٹل لے کر جایا گیا جہاں پر 2 ڈرپس لگنے پر ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ اپنے سامنے بالاج کو دیکھ کر فوراً اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ حاکمہ خاتون اس کے سینے پر سر رکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا کہاں چلے گئے تھے تم؟ جانتے ہو میں کتنی ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہیں میرا بچہ پھر سے مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ وہ اپنی ماں کو سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ نہیں اماں جان، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں، بس ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا اس لیے مجھے جانا پڑا، میں اب یہیں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وہ انہیں واپس گھر لے آیا تھا۔ اس وقت دونوں ماں بیٹا کمرے میں اکیلے تھے جب ایک بار پھر موقع دیکھ کر حاکمہ خاتون کہنے لگی کہ بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، لیکن ڈاکٹر نے حاکمہ خاتون کو بولنے سے منع کر رکھا تھا۔ کہنے لگا کہ اماں جان، ڈاکٹر نے آپ کو بولنے سے منع کیا ہوا ہے، پلیز آپ مجھ سے اب صبح بات کریں گی۔ لیکن وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتی رہ گئی، کہنے لگی کہ نہیں، میں جب بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تمہاری بھابیاں آ جاتی ہیں، اور خاص کر وہ مریم، وہ تو چاہتی ہی نہیں کہ میں تمہیں سچائی بتاؤں۔ میری بات سن کر چپ نہ رہنا، تمہیں حقیقت بتائے بغیر اگر میری جان نکل گئی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ قبر میں میری میت سے سانپ لوٹتے رہیں گے، مجھے بچھو کاٹتے رہیں گے اور میں وہاں پر بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تو بالاج اپنی جگہ گھبرا چکا تھا۔ فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ اماں جان کیسی باتیں کر رہی ہیں، خدا آپ کو میری بھی عمر لگا دے، بتائیے مجھے کیا بات ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اسے کچھ بتانے لگی صرف ان کے منہ سے اتنا ہی نکل پایا تھا کہ بیٹا تمہاری بیوی ماہپارہ، اس رات تم اسے بڑے درد میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ بیچاری بہت تکلیف میں۔ ابھی وہ یہ بول ہی سکی تھی کہ ساتھ ہی انہیں استھما کا دورہ بھی پڑ چکا تھا۔ ان کا سانس اٹکنے لگا اور پھر تبھی بالاج انہیں ساتھ لگا کر تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ باقی کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ اماں جان یہ بات اتنی بھی ضروری نہیں ہے، میرے لیے اس وقت آپ کی صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، آپ ابھی آرام کریں گی بس۔ وہ انہیں زبردستی سونے کا کہہ چکا تھا۔ حاکمہ خاتون کو بھی چپ ہونا پڑا، لیکن اس لڑکی کا ذکر سن کر بالاج کی سوئی وہیں پر اٹک چکی تھی۔ اتنے دن سے وہ یہاں پر تھا لیکن وہ لڑکی ایک بار بھی نظر نہیں آئی تھی۔ کہیں اس رات اس پر جس طرح سے شدتیں لٹا کر گیا تھا وہ مر تو نہیں گئی تھی؟ یہ سوچ کر ہی اسے برا لگا تھا
اور اس کا ضمیر اسے رہ رہ کر ستا بھی رہا تھا۔ وہ ایک طرف تو ایک ایسی لڑکی کی مدد کر رہا تھا جس پر اس کے گھر والوں نے بے حد ظلم کیا تھا اور شاید اس کا شوہر بھی مر چکا تھا، اور وہیں دوسری جانب اس نے خود کیا کیا تھا؟ خود بھی تو اس نے ایسے ہی ایک لڑکی پر اپنی مردانگی دکھائی تھی اور پھر اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی تو مجبور تھی، پریشانیوں کی ستائی ہوئی اس کی زندگی میں شامل کی گئی تھی۔ شاید کچھ مہینے پہلے اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب تھا، لیکن جیسے جیسے اس کا اٹھنا بیٹھنا سلجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا اور اپنے والد کا بزنس شہر میں سنبھالنے لگا تھا، وہ پہلے سے زیادہ میچیور ہو چکا تھا اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی ماں کو سلانے کے بعد وہ اٹھا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تھا، جان کر پورے کمرے میں اس نے چکر لگایا تھا، کئی کمرے کھول کر چیک کیے تھے، لیکن اسے کہیں پر وہ لڑکی نظر نہیں آئی تھی۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ اگلی صبح اپنی بھابھیوں سے پوچھے، لیکن پھر اسے پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی کہ وہ کوئی بھی تو اس لڑکی کا ذکر نہیں کر رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب ماہا اپنے بچے کے ساتھ وہ رات تو جیسے تیسے گزار چکی تھی، لیکن اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بچہ ایک دم سے نیلا پڑ چکا تھا، حالانکہ اس نے اس کو اچھے سے لپیٹ کر رکھا تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی کیونکہ بچہ اس کے ہلانے پر بھی ہل نہیں رہا تھا۔ وہ چیخ چلا کر کہنے لگی کہ ابراہیم، کیا ہوا تمہیں؟ پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو تمہیں ٹھیک ٹھاک سلایا تھا۔ اس کا شور سن کر ملازمہ بھی اٹھ کر آ چکی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کو کال کی تھی اور اس کے شوہر نے بالاج کو۔ بالاج آنن فانن فلیٹ پہنچا تھا اور پھر ماہا اور بچے کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بچے کا چیک اپ کرنے کے بعد فوراً علاج شروع کر دیا تھا۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بچے کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 2-3 دن ہمیں بچے کو ہاسپٹل میں ہی رکھنا پڑے گا۔ ماہا تو ایک پاؤں پر کھڑی ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہی تھی، بس روئی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے بچے کو کیا ہو گیا تھا، جبکہ بالا سے نہ جانے کیوں اس کا رونا دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ خود کو ہی کوس رہا تھا کہ وہ کیوں اس لڑکی کو فلیٹ میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ ظاہری سی بات ہے، اس کا پہلا بچہ تھا، کوئی اس کے ساتھ بڑا موجود بھی نہیں تھا۔ اسے تو شاید بچوں کو ٹھیک سے سنبھالنا بھی ابھی نہیں آتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا اور پھر ماہا سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں تمہیں یہاں فلیٹ میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں میں اپنے ساتھ اپنی حویلی لے کر جاؤں گا۔ وہاں پر میری فیملی ہے، بچے ہیں اور میری اماں جان بھی موجود ہیں۔ تم بس سنبھلتے ہی میری اماں جان کی خدمت کیا کرنا، اور ویسے تمہیں بچے کو سنبھالنے کے لیے اگر کچھ پوچھنا پڑا تو میری بھابھی سے پوچھ لینا، وہ بہت اچھی ہیں۔ ماہا بس روئی جا رہی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ پہلے ہی آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، آپ کی وجہ سے میں ہاسپٹل بروقت پہنچی، میرا علاج ہوا، لیکن اب آپ میرے بچے پر بھی پانی کی طرح پیسے بہا رہے ہیں، پتہ نہیں میں آپ کی یہ احسانات کیسے چکا سکوں گی۔ لیکن بالاج فوراً اس کی نفی کر چکا تھا، کہنے لگا کہ یہ کوئی احسان نہیں، تمہارا بچہ بس مجھے اچھا لگا ہے، بہت پیارا ہے۔ ایک عجیب سی کشش مجھے اس بچے کو دیکھ کر محسوس ہوتی ہے، حالانکہ آج سے پہلے مجھے کبھی بھی بچے اس قدر پیارے نہیں لگے، لیکن نہ جانے کیوں یہ بچہ مجھے اپنی طرح لگتا ہے۔ وہ گہری سانس خارج کر کے بولا تھا۔ 2-3 دنوں میں جب تک ماہا ہاسپٹل رہی تھی، بالاج اس کے ساتھ ہی رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ غیر لڑکی اور غیر بچے کے لیے وہ اس طرح کیوں بے چین ہو چکا ہے۔ جیسے ہی تیسرے دن بچے کو ڈسچارج کیا گیا تو اس نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ جب ماہا کو لے کر گاڑی میں آیا اور گاڑی سیدھا اپنی حویلی کی طرف موڑ دی تھی، ماہا ایک انجان شخص کے ساتھ ایک انجان راستے پر چل پڑی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ انجان شخص اسے کہاں پر لے کر جانے والا ہے۔ وہ تو بس کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ اڑتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بچہ رونے لگا تھا، اسے بھوک لگی تھی اور وہ بالاج کے سامنے سے فیڈ کرواتے ہوئے شرما رہی تھی۔ بالاج نے جب بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ کیوں رو رہا ہے بچہ، ابھی ابھی تو ٹھیک ہو کر آیا ہے، پلیز دیکھو اسے کیا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اسے بھوک لگی ہے، دیکھو تو بار بار منہ کھولے جا رہا ہے۔ جھجکتے ہوئے ماہا کہنے لگی کہ جی اس کو بھوک لگی ہے، لیکن میں یہاں گاڑی میں کیسے اس کو فیڈ کروا سکتی ہوں۔ بالاج اس کی جھجک کو سمجھ چکا تھا، کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، تم آرام سے اس کو فیڈ کرواؤ۔ اس نے ایک نظر بالاج کو دیکھا،
جس کی نظریں سامنے روڈ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی ٹیڑھی ہو کر بیٹھی اور پھر اپنی چادر میں بچے کو چھپا کر اسے فیڈ کروانے لگی تھی۔ بالاس سے کافی جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بچے میں اس قدر مگن ہو چکی تھی کہ اسے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ وہ گاڑی کو کن راستوں سے لے کر جا رہا ہے۔ جب گاڑی کچھ بریک سے رکی تو اس نے بھی بچے کو فیڈ کروانا بند کر دیا تھا۔ اسے کمبل میں لپیٹ کر اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر آئی تھی۔ تبھی بچے نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا اور بے ساختہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ بچے کو مسکراتا دیکھ کر ماہا کی نظریں اسی پر جم چکی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اپنے بچے کو چومنے لگی اور بالاج کے پیچھے پیچھے چلتی چند زینے چڑھ کر آگے بڑھی تھی۔ جیسے اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ یہ گھر اسے بھولا ہوا ہرگز نہیں تھا۔ اسے یوں بت بنا دیکھ کر بالاج اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، وہاں کیوں رک گئی؟ اندر آؤ، یہ میرا گھر ہے جہاں پر میں رہتا ہوں۔ اب تم بھی یہیں رہو گی۔ فکر مت کرو، یہاں پر تمہارے بچے کو ہر طرح سے سہولیات ملیں گی اور تمہیں بھی، اور تم یہاں پر محفوظ بھی رہو گی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا کہہ رہا تھا، جبکہ ماہا کے چہرے پر تو موت کی سردی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی سامنے دالان میں اس کی بڑی بھابھی مریم آئی تھی۔ بالاج کے ساتھ ماہا کو دیکھ کر اور پھر گود میں بچے کو دیکھ کر اس کے قدم تو وہیں پر لڑکھڑا چکے تھے۔ اس نے قدم بڑھاتے ہوئے اپنی باقی کی دونوں دیورانیوں کو بھی بلا لیا تھا۔ سب اسے یوں شوق ہو کر دیکھ رہی تھی تو بالاج کو بھی تھوڑا عجیب لگا۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھابھی یہ، اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کا تعارف کرواتا اگلے پل مریم کہنے لگی، ماہپارا تم، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ تو گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی نا۔ اس رات ہم نے تو شکر کیا تھا اس سے جان چھوٹ گئی، اور یہ اب تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ مریم جس قدر حقارت اور غصے سے بولی تھی، بالاج ایک دم سے چپ ہو چکا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بھابھی کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تینوں ہی بڑی حقارت بھری نظروں سے ماں کو دیکھ رہی تھی، جس کی گود میں اب بچہ رونے لگا تھا۔ گھبراتے ہوئے ماہا نے قدم پیچھے ہٹائے تھے۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اس شخص کی آواز پہلے بھی سن رکھی ہے۔ یہ شخص بالاج، جس کا نام تک پوچھنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا شوہر تھا۔ بالاج نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا اور ذہن میں دو ہی نام گونج رہے تھے، ماہپارا۔ تو کیا ماہا، ماہپارا، تو کیا یہ وہی ماہپارا تھی جس سے آج سے 10 مہینے پہلے اس کا نکاح کروایا گیا تھا؟ اور یہ بچہ کیسے، کیا یہ بچہ اس کا تھا؟ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں پوری کہانی سیدھی ہو کر اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی اور بالاج کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہا نے بے ساختہ پیچھے کو قدم اٹھائے تھے اور بچے کو لے کر یہی چاہتی تھی کہ بس وہاں سے بھاگ ہی جائے، لیکن بالاج فوراً اس کے پیچھے گیا اور اسے بازو سے تھاما تھا۔ کہنے لگا، ماہا، کہاں جا رہی ہو تم؟ کیا کر رہی ہو؟ رک جاؤ، کون ہو تم؟ لیکن وہ اپنا بازو اس سے چھڑوانے لگی۔ کہنے لگی، چھوڑے مجھے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو میری زندگی برباد کر کے مجھے لاوارثوں کی طرح یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تو میں مرنا پسند کرتی، لیکن اس رات آپ سے مدد نہ مانگتی۔ میں جس دلدل سے نکل کر گئی تھی، آپ مجھے اسی دلدل میں واپس لا رہے ہیں۔ اس نے جس طرح خود پر ہونے والے مظالم کے بارے میں بالاج کو بتایا تھا، بالاج کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں اس کی بھابیاں اس کی بیوی کو یوں لاوارث سمجھ کر ایسا سلوک کر سکتی ہوں گی۔ تبھی تو حاکمہ خاتون بھی بار بار اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس رات بالاج کے جانے کے بعد ماہپارا کی زندگی بالکل ہی بدل چکی تھی۔ اگلی صبح پورے گھر میں یہ شور اٹھا تھا کہ بالاج گھر میں نہیں ہے، اور سبھی ماہپارا کو بڑی غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حاکمہ خاتون کو پہلے تو اپنے بیٹے کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے انہیں اپنی منہ بولی بہن کی یہ بیٹی بھی گنہگار لگنے لگی تھی۔ ایک روز اپنی تینوں بہوؤں کے سامنے وہ اسے اچھا خاصا ڈانٹنے لگی کہ میری ہی مت ماری گئی تھی جو میں نے تم جیسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کو سوچا۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ پچھلے 20 دنوں سے اس نے مجھے ایک فون کال تک نہیں کی۔ کاش تمہیں دشمنوں کے حوالے ہی ہونے دیتی، لیکن اپنے بیٹے کی بیوی نہ بناتی۔
وہیں مریم تو ویسے ہی ماں پارا سے خار کھا رہی تھی۔ اس نے ماں پارا کو بالکل ملازمہ بنا کر اس گھر میں رکھ دیا تھا، جان بوجھ کر اس پر حکم چلاتی رہتی۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی کی دونوں بھابھیوں نے بھی ماں پارا کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماں پارا جب حاملہ ہوئی تو بھی مریم نے اس پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا، الٹا 100 طرح کی باتیں کرنے لگی تھی کہ ایک رات میں کون سی لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، میں تو نہیں مانتی کہ یہ بالاج سے ہی حاملہ ہوئی ہے۔ ارے جب تک میاں بیوی 1 مہینے تک ایک ساتھ نہ رہیں تب تک تو پریگنینسی ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ ایک دم سے کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہے؟ اس نے حاکمہ خاتون کے دل میں بھی پورا شک ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن حاکمہ خاتون تو اپنے بیٹے کی یاد میں گھل گھل کر ویسی ہی بستر سے جا لگی تھی۔ 9 مہینے پورے ہو چکے تھے اور درد سے بلکتی ہوئی ماں پارا مریم سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن وہ غصے سے اس کے سامنے برتنوں کا ڈھیر لگا کر کہنے لگی کہ او ہیلو بی بی، بعد میں یہ ڈرامے بازی کرنا، پہلے یہ برتن دھو لو، اور آج رات کچھ مہمان بھی دعوت پر آ رہے ہیں، ان کا کھانا تیار کر دینا، بعد میں جا کر بچہ جنتی رہنا۔ یہ سن کر اس کا دل تو بہت ٹوٹا تھا، لیکن جب تکلیف حد سے بڑھنے لگی اور گھر کا کوئی فرد بھی اس کے پاس نہ آیا تھا، حاکمہ خاتون تو پہلے ہی بستر سے لگی ہوئی تھی، تو وہ خود ہی گھر سے باہر نکل آئی تھی کہ کوئی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کی مدد کرے گا، لیکن کہاں خبر تھی کہ اس کا اپنا شوہر ہی اس سے ٹکرا جائے گا۔ وہ اپنا بازو اس سے چھڑوانے لگی تھی، کہنے لگی چھوڑے مجھے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جس کی وجہ سے میں اتنا سب کچھ سہتی رہی تو میں کبھی بھی پلٹ کر نہ آتی، لیکن بالاج تو اسے یوں جانے نہیں دینا چاہتا تھا، یہ بچہ اس کا تھا، وہ بھی اس کی تھی۔ وہ فوراً اسے اپنی باہوں میں تھام کر یہ کہنے لگا کہ پلیز چپ ہو جاؤ تم، یہ وقت جلد بازی کرنے کا نہیں ہے، تم گھر چلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے اور بہت سے حساب ہیں جو پورے کرنے ہیں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے آیا تھا اور اپنے بچے کو تو وہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا، تبھی وہ اس بچے کی طرف بار بار کھینچا چلا جا رہا تھا کیونکہ وہ اس کا اپنا خون تھا۔ گھر میں لاتے وہ سیدھا ماہا کو اپنی ماں کے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ حاکمہ خاتون بس اپنے بیٹے کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ اس گھر میں تمہاری بھابیاں تمہاری بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں، تم آؤ اور اپنی بیوی کے حق میں کھڑے ہو، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو۔ تمہاری بڑی بھابھی نے پورے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر رکھا ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں مجھے بیمار کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی دروازہ کھلا تھا، بالاج ماں پارا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ گود میں ایک بچہ تھا جسے دیکھ کر حاکمہ خاتون کے چہرے پر خوشگوار حیرت آئی تھی۔ اگلے ہی پر وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہنے لگی کہ بالاج تم اپنی بیوی کو لے آئے، خدا کا شکر ہے تم اپنی بیوی کو لے آئے، اور یہ بچہ تمہارا ہے نا؟ بھلا بتاؤ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی؟ ماں بیٹی تم ٹھیک ہو نا؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہائے کیسی بدنصیب عورت ہوں میں جو تمہاری حفاظت بھی نہ کر سکی۔ ماں نے جب حاکمہ خاتون کی یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً ان کے پاس آئی تھی اور ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بالاج نے اپنا بچہ لا کر حاکمہ خاتون کی گود میں رکھا تھا۔ بالاج کے بیٹے کو دیکھ کر وہ تو خوشی سے بس روئے جا رہی تھی، اور پھر اگلے ہی دم بڑے غصے سے کہنے لگی کہ اس لڑکی کے ساتھ اس گھر میں بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں، کوئی اور عورت ہوتی تو اب تک گھٹ گھٹ کر مر چکی ہوتی، لیکن اس نے سب کچھ برداشت کیا، تمہاری اولاد کو اپنے پیٹ میں پالتی رہی، حالانکہ جس طرح تم اس سے لاپرواہ ہو گئے تھے یہ بھی تمہاری اولاد سے لاپرواہ ہو جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تمہاری تینوں بھابھیوں نے اس پر بے تحاشا ظلم کیے ہیں، اور میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی، تبھی تو میں کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ واپس آ جاؤ، لیکن تمہاری یہ بھابھی مریم مجھے تمہارے ساتھ کوئی اور بات کرنے دیتی ہی نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اکھڑے سانس کے ساتھ ساری حقیقت بتا رہی تھی، اور بالاج کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے تو خود پر غصہ تھا، وہ غصے میں اس لڑکی پر تشدد کر اٹھا، آدھی رات کو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور وہیں دوسری جانب اس نے بڑے غصے سے قہر بھری نظروں سے مریم کی جانب پلٹ کر دیکھا تھا۔ کہنے لگا بھابھی مجھے آپ سے امید نہیں تھی، کیا کمی رہ گئی تھی میری عزت اور احترام میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا، جب آپ اس گھر میں بھابھی بن کر آئی تھی،
اور میں تب سے ہی آپ کی عزت کرتا آیا ہوں۔ بالکل اپنی اماں جان کی طرح میں نے آپ کو مقام دیا، اور آپ یہی چاہتی تھی نا کہ اس گھر کا اختیار آپ کے ہاتھ میں رہے، تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس لڑکی سے ایسے کون سے خوف تھے آپ کو جو آپ نے اس لڑکی پر اتنے ظلم کیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بالاج خانزادہ کی بیوی ہے؟ مریم ہڑبڑا سی چکی تھی۔ اس نے اپنے تینوں بڑے بھائیوں کو بھی بلا لیا تھا اور ان کے سامنے یہ بات واضح کی تھی، جن کا وقت صبح سے لے کر رات تک زمینوں کے اور کارخانوں کے کاموں میں گزر جاتا تھا۔ گھر میں عورتیں کیسا فتنہ فساد کر رہی ہوتی تھی، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہ ہوتا تھا۔ بہرحال تینوں بھائیوں نے ہی اپنی بیویوں کو اچھی خاصی سنائی تھی، یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی تھی، لیکن ماں پارا نے آگے بڑھ کر انہیں منع کیا تھا اور کہنے لگی کہ میرا انصاف خدا کرے گا، اور یہ انصاف ہی ہے۔ شاید کہ مریم آپا ابھی تک بے اولاد ہیں، خدا نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ اور وہیں دونوں بھابھیوں کی ساری زندگی بس چمچہ گیری کرتے ہوئے گزر گئی۔ وہ چپ ہو چکی تھی، لیکن بالاج اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے حاکمہ خاتون کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا اور اپنے تینوں بھائیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو اب اپنے ساتھ رکھے گا۔ جتنی خدمت اور جس انداز میں آپ لوگوں نے اماں جان کی خدمت کی ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں، اب ان کا خیال رکھنے کی میری باری ہے۔ اسی روز اس نے اماں بیگم کا سارا سامان پیک کروایا تھا اور پھر حاکمہ خاتون اور ماں پارا اور اپنے بچے کو لے کر وہ شہر اپنی فلیٹ میں آ چکا تھا۔ حاکمہ خاتون کو تو ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا، جہاں پر ان کی طبیعت کافی سنبھلنے لگی تھی۔ 2-3 روز بعد ہی وہ گھر آ چکی تھی۔ اپنے پوتے کو دیکھ کر تو جیسے وہ پھر سے جینے لگی تھی، لیکن ماں پارا چپ چپ سی بس ہر وقت حاکمہ خاتون کے پاس ہی رہتی تھی، آرام کرتی رہتی یا پھر ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ بالاج کو تو وہ الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے جن الفاظ میں وہ اس سے معافی مانگتا۔ بہرحال اپنی ماں کو دوا دے کر وہ باہر آیا تو صوفے پر بیٹھی اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور گھٹنے کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ اپنے ہاتھ اس کے قدموں پر رکھتا، ماں پارا نے اپنے قدم فوراً پیچھے ہٹا لیے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو پلیز، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، میں بس غصے میں تھا، بغیر تمہیں دیکھے، بغیر تمہیں جانے تم پر سختی کرتا رہا، اور پھر تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا، ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی نفرت ہو گئی تھی، لیکن یقین مانو اس رات جب میں نے تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا، پھر یہ بچہ مجھے بار بار یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میرا اپنا خون ہو۔ جب میں نے تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا، پھر یہ بچہ مجھے بار بار یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میرا اپنا خون ہو۔ میں تم سے بے تحاشا شرمندہ ہوں۔ اگر صرف میری کی گئی زیادتی ہوتی، اس رات تم پر جو شدتیں لٹائی تھی، صرف اس تک بات ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن میرے جانے کے بعد میرے گھر والے تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خدا را مجھے معاف کر دو، میں تمہاری زندگی سے ہر دکھ درد کو چن لوں گا، میں تمہارے ہر دکھ کا مداوع کروں گا، اور یقین مانو جنہوں نے تم پر مظالم کیے تھے وہ خود بھی کبھی چین سے نہیں رہ سکیں گے۔ ماں پارا کے لیے اتنا آسان نہیں تھا اسے معاف کر دینا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ میں پہلے بھی آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے بے تحاشا شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ میں ایک شخص پر زبردستی تھوپی جا رہی ہوں، لیکن اس رات جو سلوک آپ نے کیا، اس کے بعد تو میرا یہی دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں دھستی چلی جاؤں۔ خدا کی قسم جس قدر ذلیل مجھے آپ نے کیا، اور اب مجھے مزید مجبور مت کریں۔ میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے آپ کو اور اپنی ماضی میں ہونے والی ان تکالیف کو معاف کر دینا کہ میں آپ کو معاف کر دوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی تو بالاج چپ ہو چکا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، لیکن جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت سے اس لڑکی کا دل جیت کر رہے گا۔ اس نے نہ صرف اپنی ماں کے ساتھ اپنا رویہ پہلے سے بھی اچھا کر لیا تھا، بلکہ اپنی بیوی اور بچے کا بھی بے تحاشا خیال رکھنے لگا تھا۔ کبھی اسے باہر گھمانے لے جاتا، جب بھی آتا کوئی نہ کوئی تحفہ اس کے لیے لازمی لے کر آتا تھا۔ دھیرے دھیرے ماں پارا کا دل بھی موم پڑنے لگا تھا۔ جس قدر اذیتیں اور تکلیفیں اس نے پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھی تھی، ان سب کا مداوع بالاج کرنے لگا تھا، اور یوں اس کی محبت دیکھ کر اسے معاف کرنا ہی پڑا، اور وہ اس کے ساتھ زندگی میں آگے قدم بڑھانے لگی تھی۔
کبھی کبھی تو یہ سوچ کر اس کا دل کانپ کر رہ جاتا، اگر اس روز بالاج کی جگہ وہ کسی اور گاڑی سے ٹکرا جاتی یا وقت پر کوئی آتا ہی نہیں تو وہ تو شاید وہیں سڑک کنارے ہی مر چکی ہوتی، اور اس کا بچہ تو شاید اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل تڑپ جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے سینے سے لگا جاتی اور خدا کی ذات کا لاکھ بار شکر ادا کرتی جس نے اس رات اتفاق سے ہی بالاج سے ملوا دیا تھا۔ پیارے ویورز، آپ کو ہمارا آج کا ناول کیسا لگا؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اور بالاج اور مہاپارا کی یہ جوڑی آپ کو کیسی لگی؟ کیا سچ میں مہاپارا کو بالاج کو معاف کر دینا چاہیے تھا یا پھر اس سے طلاق لے کر چلی جاتی؟ مجھے آپ سب کے جواب کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔